رضا رومی صاحب اس وقت ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں۔ رضا صاحب، یہ گفتگو آپ نے جان حسین صاحب کی سنی، آپ کے خیال میں امریکہ یہ ایزیوم کر رہا تھا یا اس کی ریڈنگ غلط تھی، یا جس طرح پہلے یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح وینیزویلا کے اندر اٹ واز شارٹ اٹ واز کوئک، وہاں پہ ایک رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ چاہتا تھا وہ ہو گیا، آپ کے نظر میں ایران کے حوالے سے کیلکولیشن امریکہ کی غلط ثابت ہوئی ہیں؟ جی، میرے خیال سے کافی حد تک یہ ایران پہ حملہ پہلے کیا گیا اور سوچا بعد میں گیا ہے کہ کرنا کیا ہے وہاں پر، اور وینیزویلا سے کمپیریزن نہیں بنتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ امریکہ میں بہت سی آوازیں ایسی تھی خود حکومت کے اندر جو کہ اس امر کی مخالف تھیں کہ ایران پر اس طرح سے حملہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے یہی خدشات اور سوالات تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا یہ رجیم چینج جو ہے یہ ممکن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جب ایرانی حکومت کی جتنی بھی غیر مقبول ہو یا جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوں اپنی حکومت کے ساتھ، لیکن جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو پھر ایرانی لوگ جو ہیں وہ اپنے پرچم تلے یکجا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہم سینٹیمنٹ ابھی اس کا ذکر بھی کر رہے تھے جان حسین صاحب، لیکن اگر یہ آپ دیکھیں تو جو لائن آف سکسیشن بھی ہے ایران کے اندر، وہ بھی بڑی کلیئرلی انہوں نے تیاری کر رکھی ہے 3 4 لیولز کے اوپر، کہ اگر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ سٹرائکس کر کے ایک لیڈر کو ہٹاتے ہیں تو پھر دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور چوتھا، تو وہ وینیزولا والی کہانی نہیں بن رہی۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی 5 یا 6 مختلف باتیں کہی ہیں مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو وہ اصل بات چھپا رہے ہیں یا خود ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آخر امریکہ چاہتا کیا ہے۔ دیکھیے، اسرائیل تو بہت کلیئرلی وہاں پر یہ چاہتا ہے کہ ایرانی حکومت بدلے اور ایرانی ریاست بھی جو ہے وہ بھی تہس نہس ہو، عراق اور لیبیا اور اس طرح پہلے کی طرح۔ مگر امریکہ کا یہ ہدف نہیں۔ امریکہ یقیناً یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ حکومت بدل جائے اور اس کے جو بھی ہے اس خطے میں تیل کے حوالے سے اور گلف کے حوالے سے جو بھی اس کی پالیسیز ہیں اس میں آسانی ہو، لیکن وہ ایرانی سٹیٹ جو ہے وہ اس کا کولیپس نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ افغانستان اور عراق میں ہو چکا ہے اس سے امریکہ نے بہت سے اسباق سیکھے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے وہ رپیٹ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے معاملات جس طرف جا رہے ہیں وہاں پہ اب صورتحال اور بھی غیر یقینی کا شکار ہو گئی ہے۔ جی لیکن منصور۔ راجہ صاحب، اس کے علاوہ اگر وہ یہ کوئی وہاں پہ رجیم چینج نہیں جاتے تو پھر اس کے علاوہ ہدف کیا ہے کہ اپنا نیوکلیر پروگرام بند کر دیا جائے، میزائل پروگرام جو ہے اسے بند کر دیا جائے؟ وہ تو ظاہری بات ہے آیت اللہ خمینئی ہوں یا جو موجودہ صدر ہوں، اگر ان کو ریپلیس بھی کر دیا جائے، جو ان کی جگہ بھی افراد آئیں گے، ان کی سوچ، ان کا نظریہ تو وہی ہوگا جو ایرانی جو عوام ہے ان کا سینٹیمنٹ ہے۔ جی بالکل، اس وقت یہی جو ہے اسی نقطے کے اوپر بڑی شدید قسم کی بحث ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری آف وار جو ہیں انہوں نے بھی اپنی بہت سی ان سے بھی سوالات کیے گئے، وہ بھی کچھ کلیئرٹی کا جو ہے وہ نہیں دکھا رہے تھے کہ ان کو بھی کچھ پتا ہے کہ گیم پلان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ یہ جو نئی لیڈرشپ ہوگی ایران کی، کیا وہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہارڈ لائن لے گی امریکہ کی طرف اور مغرب کی طرف، یا ان میں کچھ ایسے عناصر ہوں گے جو ذرا عملیت پسندی دکھائیں گے؟ دیکھیے، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کس لیول تک اور کتنے دن اور مقابلہ جاری رکھے گا، ٹھیک۔ اس کا جو میزائلز کا سٹاک پائل ہے وہ کتنی دیر میں رینیو ہوتا رہے گا اور کتنے روز وہ چلے گا، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت غیر یقینی کا شکار ہے۔ آپ نے اور اس کے آپ بارے میں حتمی رائے کہنا دینا مشکل ہے۔ جی آپ نے سٹاک پائل کی بات کی تو میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد محمود صاحب، وار گیمز کے اندر ظاہری بات ہے جب آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں یا ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے اس سارے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں، اٹ از مچ مور ایزیئر، بٹ آفٹر دا وار سٹارٹس آبویسلی سچویشن کافی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم جن دو طاقتوں کے آپس کے موازنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، اور جہاں پہ سٹاک پائلز کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں ایران کتنی دیر تک اس ساری بمباری کو، یا جس طرح مختلف فائٹر جیٹس کی جانب سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کتنی دیر تک سسٹین کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ منصور صاحب فار ہیونگ می, اور رومی صاحب کو اور جان کو میرا بہت سلام. دیکھیں جو پہلے آپ نے بات کی, جو وار کی جو سب سے پہلی کیجولٹی ہوتی ہے وہ وار کا پلان ہی ہوتا ہے جی. آپ نے پلان تو بڑا ڈفرینٹ کیا ہوتا ہے, بٹ ویسی وار ایگزیکیوٹ ہوتی نہیں ہے جیسی آپ نے سمجھی ہوتی ہے. اور انیشیشن آف وار از ناٹ ایزی. اصل چیز ہے اس کو آپ اینڈ کیسے کرتے ہیں, اینڈ ہو ول اینڈ اٹ, چاہے چھوٹی طاقت ہو بڑی طاقت ہو, نو بڈی کین سے ارلی. جہاں تک ابھی اس امریکہ اور یہ اسرائیل کی جوائنٹ جو اپلیکیشن ہے, اور اس میں اور بھی ابھی ممالک آہستہ آہستہ شامل ہو رہے ہیں. آج یورپ نے بھی تھوڑا سا اپنی انکلیشن دکھائی ہے, قطر بھی آلموسٹ شامل ہو گیا. ابھی ایئر بیٹل جو ابھی لیٹسٹ تھوڑی سی رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے 2 جہاز SU-24 کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے گرائے ہیں ایرانیز, تو اس کا مطلب ایئر بیٹلز بھی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تھوڑا سا واسٹ ہوتا جا رہا ہے. اسمٹری تو ضرور ہے جی ایرانین کیپیسٹی اور کیپیبلٹی میں ورسز امریکن, لیکن دونوں کی نا امپیکٹ, وار کا امپیکٹ دیکھنا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ٹیکٹیکل لاس بھی جو ہوتا ہے یا جو آپریشنل لاس ہوتا ہے وہ اسٹریٹجک لاس کی طرف چلا جاتا ہے. تو کیجولٹیز امریکہ کی بھی ہو رہی ہے. ان کے ابھی 4 سولجرز کا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, چیئرمین جوائنٹ نے بھی بات کی ہے. جہاز بھی کویت کی نے کہا ہے کہ جی ہماری غلطی سے ہم نے گرا دی ہیں 2 جہاز جو انہوں نے گرائے ہیں امریکن. تو کیجولٹیز ہو رہی ہیں. دیکھیں ڈفرینٹ سٹاک پائلز آ رہے ہیں. جو میڈیم رینج ہے ان کے 3000 تک بتاتے ہیں, 6000 تک بتاتے ہیں, 3000 تک بتاتے ہیں. جو لانگ رینج ہے 6000 تک سٹاکس بتاتے ہیں, بٹ نو بڈی نوز. اور ایرانین جو سسٹم ہے وہ اتنا زبردست کہہ لیں یا اتنا ہڈن ہے کہ دے دیم سیلف, ان کی کیپیسٹیز ہیں کیپیبلٹیز ہیں. وہ دن میں 400 سے 450 500 کے قریب ڈرونز بھی بنا سکتے ہیں. اچھا جی, جو میزل ٹیکنالوجی بھی ہے ان کی اپنی انڈیجنس زیادہ ہے. سو دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن سم ون. اور پھر اگر کووڈ سپورٹ بھی کہیں سے آ جاتی ہے, رشیا اور چائنا کہیں نہ کہیں اگر ان کو سپورٹ دیتے ہیں, تو اس کی لانگیٹیوٹی یا کتنا عرصہ یہ وار چل سکے گی نو بڈی نوز. لیکن جب بڑی طاقتوں کے جو نقصان ہوتے ہیں تو اس کا اسٹریٹجک امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب ایران نے بھی, اور دوسری طرف سے ہم دیکھیں اسٹریٹجی کے طور پہ اس کو بڑھایا ہے جی. ایران تو اس جنگ کو اور بڑھانے کی کوشش کرے گا اور ملکوں کو انٹیگل کرنے کی کوشش کرے گا. جتنے یہ پرولونگ ہوگی اتنا آپ نے دیکھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی جو اسرائیل کے اندر پہلے بھی 12 ڈیز وار میں بھی سلولی اینڈ گریجولی وہ ویک ہوتا جا رہا تھا. تو ان پینیٹریشن زیادہ ہو رہی تھی, زیادہ ٹارگٹس ہٹ ہو رہے تھے. تو جب یہ بڑھے گی تو پھر دیر آر لائکلی چانسز کہ جو سیف گارڈز ہیں یا جو میئر سسٹمز ہیں اسرائیل کے وہ بھی ویک ہو سکتے ہیں. امریکن بھی کوئی اگر مین اسٹریٹجک لیول کا یا آپریشنل سے بڑا کوئی ٹارگٹ ہٹ ہو جاتا ہے تو اس کی پھر امپلیکیشنز ڈفرنٹ ہو جائیں گی. بہرحال اسمٹری ہے, لیکن کیپیسٹی میزل میں ابھی تک ایران کے پاس موجود ہے اور اس کو وہ لمبا کر سکتا ہے جی, چلا سکتا ہے. جان حسین صاحب, اس مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ مختلف امریکن بیسز جو مختلف مسلم ممالک کے اندر موجود ہیں, اس مرتبہ ایران نے شروع سے ہی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی اٹیک کیے. پچھلی دفعہ جب کشیدگی ہوئی تھی تو ہمیں یاد ہے کہ بالکل آخر میں جا کے ایک امریکن بیس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا, لیکن اس مرتبہ جنگ کا آغاز ہی وہاں سے ہوا ہے. اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے؟ جس طرح بھی جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ کیا اس جنگ کو مزید پھیلانا اس کی اسٹریٹجی ہے تاکہ وہ جو میزبان ملک ہیں ان کی جانب سے امریکہ کے اوپر پریشر ڈیولپ ہو, یا ایکچولی ایران جو ہے وہ اب اس معاملے کو چاہتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ بڑا معاملہ بن جائے کہ امریکہ کے لیے امبیرسنگ سچویشن بن جائے جس طریقے سے اسرائیلی جو ایرانی میزائلز ہیں وہ ان بیسز تک پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں منصور صاحب, اگر پریشر میری نظر میں اگر پریشر ڈالنا ہوتا ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آئیں یا پیس کروائیں, تو آئی ڈونٹ تھنک اتنے اسکیل پہ اٹیک ہو رہا ہوتا. تو آئی تھنک دا موٹیو آف دی اٹیک از ریونج میری نظر میں. اور جو اسکیل کی بات ہوئی ہے, دیکھیں اس کی جو جیسا کہ میں نے پہلے کہا جو بیسز ہیں وہ آپریشنلی یہ انوالو تھے, اس کو ایز اے ریٹیلیشن ایران جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. کوئی الٹیریئر موٹیو میرے خیال میں اس چیز کے اندر نہیں ہے. اٹ از بیسکلی ریونج, کیونکہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اس وقت دور جا کے کھڑا ہوا ہے, تو اس کو ٹارگٹ کرنا اتنا افیکٹولی نہیں ہو پا رہا. 6-8 مسلز آل دو اس کے اوپر بھی داغی گئی ہیں, لیکن جتنا ڈیمیج میرے خیال میں ایران اس وقت جو لیڈرشپ ہے اور جو کمانڈرز ہیں وہی سوچ رہے ہیں کہ جتنا ڈیمیج ہم کر سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو اتنا ڈیمیج ہم کریں گے. اینڈ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس, کیونکہ ابھی وہ ایسٹس موو کر رہے ہیں اپنے ان کنٹریز کے بیسس کے اندر جنہوں نے ابھی تک اجازت نہیں دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو اٹیک کے لیے استعمال کرنے کے لیے,